یہی دوسرا فراڈی ہے, وہ بھی مشہور ہے, ابھی کیا نام لوں میں اس کا, نعیم بٹ صاحب نے نام لیا, انہی کا کلپ دیکھیں تو میرے کلپ کے ساتھ میں ایڈمن سے کہوں گا نعیم بٹ صاحب کا کلپ چلا دیں. وہ بھی منجن بیچ رہا ہے بھائی, 5 روپے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے, اس کو کوئی جانتا نہیں تھا, ہمارے علماء نے اس کو باپ بنا دیا اتنا بڑا. اس کے بعد وہ جو پھیلے ہیں ان کی تو کیا, ان کی کوئی ریسرچ نہیں ہے بھائی. یہ جو کاپی پیسٹ گوگل سے کر کر کے رسالے چھاپے جا رہے ہیں. آپ کو یہ بیماری ہے 356.5 دفعہ یہ کلمہ پڑھو یہ ٹھیک ہو جائے گی. ابے تجھے کیا خواب آیا ہے, تجھے الہام ہوا ہے کیا؟ اتنے وظیفے مارکیٹ میں ٹھک 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 کر کے وظیفے آ رہے ہیں, یا تو الہام ہوا ہوگا یا خواب آیا ہوگا یا کوئی تجربہ ہوگا. تو تجربوں سے کتنے وظیفوں کا تجربہ ہو گیا ہوگا. ایک بات ہے نا, میرے پیٹ میں درد ہے یہ والا وظیفہ, میرے جو ہے وہ پیٹ میں مسئلہ ہے تو آپ یہ والا وظیفہ, فلانا والا وظیفہ. آپ کا کہاں سے اتنے تجربے آ گئے, کوئی الہام ہوا ہے کیا؟ ہو تم ہماری طرح کے انسان ہو, اتنے کیسے پہنچ گئے؟ کہتے ہیں حضرت جی پہنچے ہوئے بہت ہیں. کیوں پہنچ گئے؟ ہم بھی تو اسی سوسائٹی میں ہیں. ٹھیک ہے ہم بہت نیک نہیں ہیں, ہم نہیں کہتے ہم بہت نیک ہیں, لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں یار, ہم نہیں پہنچے. اور یہ 2 دن میں پتہ نہیں ایک سی پروازوں پہ پروازیں طے کر کے کیا کھا رہے ہو تم, کچھ اور کھاتے ہو تم, روزانہ زمزم پیتے ہو, کیا خیال ہے؟ وہی پانی پیتے ہو نا نلکوں کا جو ہم پیتے ہیں. تھوڑی بہت کوتاہیاں ہم میں بھی ہیں, تم میں بھی ہوں گی, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, تم سے بھی ہوتی ہوگی, یا تم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے ہو. تبھی میں بول رہا ہوں نارمل لائف گزارا کرو. بزرگ بھی نارملی اچھے لگتے ہیں, بہت زیادہ پہنچا ہوا بزرگ ہے سمجھو نہیں پہنچا ہوا. بزرگ وہی اچھا ہوتا ہے جو نارمل, اور ہمارے جتنے اکابر ہیں وہ سب نارمل لائف گزارتے تھے, کبھی انہوں نے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے. مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اٹھا کے دیکھو, ایسی خاندانی ان کی تحریریں ہیں, حالانکہ واقعی وہ پہنچے ہوئے تھے, واقعی وہ لوگ واقعی پہنچے ہوئے تھے, لیکن ان کے ایٹیٹیوڈ سے, ان کے لائف اسٹائل سے کبھی یہ نہیں شو کریں گے کہ ہم کوئی بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ کل کے بچے ہیں ہمارے سامنے, ان کو کھانے کے پیسے ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے. جن چڑیل بھوت اور حضرت جی تصوف کے بھی منازل تم نے طے کر لیے, تم ساری چیزیں, تم وہ گردے میں پتھری نکالنے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے پوچھو بچی کی شادی نہیں ہو رہی, شادی کرانے کا طریقہ ان کو پتا ہے. ان سے کہو مجھے کینسر ہے, کینسر کا علاج یہ کم وقت بتائے گا آپ کو. ان سے کہو میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے, بال اگانے کا طریقہ اس کے پاس ہے. ان سے بولو جی میرا دایاں گردہ خراب ہے, بایاں ٹھیک ہے, دائیں گردے کی الگ میڈیسن ہے ان کے پاس. ان سے بولو کہ میری ناف میں درد رہتا ہے, ناف ٹھیک کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان سے بولو کہ میں 2 کر کے پچھتا رہا ہوں, دونوں بیویوں کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان سے بولو کہ بھائی ابھی کیا بولوں میں, ایک چیز بولنے والا تھا اکیلے میں بولوں گا, کچھ چیزیں ممبر پہ بولی نہیں جاتی ہیں. ان سے بولو کہ بھائی مجھے ہر وقت نزلہ زکام کھانسی رہتا ہے, وہ یہ ٹھیک کر دیں گے, ان کے پتہ ہے, اس کا علاج ان کے پاس ہے. ان کو بولو میری ناک کی ہڈی ٹیڑھی, ہڈی سیدھی کرنے کا ان کے پاس نسخہ ہے. ان کو بولو کہ بھائی میری ابا کے اخلاق ٹھیک نہیں ہے, ابا کو ٹھیک کرنے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ان کو بولو میرا بچہ ٹھیک نہیں ہے, بگڑ گیا ہے, اولاد ٹھیک کرنے کا نسخہ بولو ان کے پاس ہے. الیکشن میں جیتنے کا نسخہ ان کے پاس ہے, ہارنے کا, دوسرے کو ہرانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. رات کو نیند نہیں آتی, نیند لانے کا نسخہ ان کے پاس ہے. ڈرانے خواب آتے ہیں, اچھے خواب لانے کا. ابے بھائی دنیا میں تو خدا ہے بھائی, تو پھر جس کو سب کچھ پتا ہے نا, ہر چیز کا حل اس کے پاس ہے, اس کا مطلب جھوٹ بول رہا ہے, کسی چیز کا حل بھی نہیں ہے اس کے پاس. جن چڑیل بھوت بھگانے کا نسخہ ان کے پاس ہے, بے اولادوں کو اولاد دینے کا نسخہ. بھائی ان کی خانقاہوں میں جو لوگ جا رہے ہیں بے اولاد, ہمیں اولاد نہیں ہو رہی, یہ تمہیں نسخہ دے گا اولاد ہو جائے گی. شادی نہیں ہو رہی, یہ نسخہ دے گا شادی. ناکام عشق, اس کو کامیاب کون بنا کے دے گا؟ یہ بنا کے دے گا. ابا بیمار ہیں, ٹھیک کون کرے گا؟ ان کے پاس نسخہ, یہ ٹھیک کر دیں گے. بیوی شادی ہو گئی, قابو میں نہیں آ رہی, بد اخلاق بیوی کو ٹھیک کرنے کا ان کو ہنر. اب قریب میں آپ کو سب چیزیں ملیں گی. نام آگے, آپ کیا کریں, نعیم بٹ صاحب نے نام لے لیا تو میں بھی بتا دوں. بیوی ٹھیک نہیں ہو رہی, ٹھیک کون کر کے دے گا؟ بولو نا. ان کے رسالے میں آپ کو مل جائے گا, بیوی خراب ہے تو ٹھیک کیسے کی. شوہر توجہ نہیں دیتا, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے. کینسر بگڑ گیا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا کینسر ٹھیک کیسے ہوگا. بندہ زندہ ہے مر نہیں رہا, ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا مارنا بولو نا کیسے. شادی ہو گئی, آگے کچھ نہیں ہو پا رہا آپ سے, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا کیا ہو گیا بھائی, مل جائے گا. قبض رہتا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو
مل جائے گا. قبض کا علاج. ایچ پائلوریا ان کی کتاب میں آپ کو بیکٹیریا مارنے کا طریقہ مل جائے گا. پیشاب بار بار آتا ہے, ان کی کتاب میں آپ کو پیشاب نارمل لانے کا طریقہ اب کری میں آپ کو مل جائے گا. پیشاب رک گیا ہے, نارمل کھل کے آئے گا, ان کی کتاب میں آپ کو بولو نا مل جائے گا. شوہر نشہ کرتا ہے, چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. سمجھتے ہو, ساس قابو میں نہیں آ رہی, گھر آ کے بیٹھ گئی ہے, جا ہی نہیں رہی, ان کی کتاب میں آپ کو بھگانے کا طریقہ بولتے کیوں نہیں مل جائے گا. فلاں سے گناہ نہیں چھوٹ رہے, اولاد بگڑ گئی ہے, گناہ چھڑوانے کا طریقہ ان کی کتاب میں آپ کو بولتے کیوں نہیں بھائی مل جائے گا. یار آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی آپ نے مات کر دیا یار. او بھائی منجن ہے یار. کل کی بات بتاؤں آپ کو, مزہ آئے گا آپ کو یہ واقعہ سن کے. یہ پکڑ دراج تو میں فارم میں آیا ہوں. نعیم بٹ صاحب تمہیں سلام ہے. کوئی ایک انسان تو ہوا جس نے نام لے کے ایکسپوز کیا ہے. اتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے یار ان دونوں نے, اتنے لوگوں کو پیسے برباد کر دیے. میرے پاس واقعات کی ایک طویل فہرست ہے. اب بھائی نہ یہ حکیم ہے نہ یہ روحانی ہے, کسی ریلائبل حکیم سے علاج کراؤ, باقاعدہ پڑھا ہوا ہو, وہ تجربہ ہو اس کا. کسی ڈاکٹر مر گئے کیا ڈاکٹر؟ طرح سعودی عرب میں آج اگر 10 رکعت تراویح شروع ہو رہی ہے تو بعض لوگ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں, وہ دیکھو سعودی عرب میں بھی 10 شروع ہو گئی, اس کا مطلب 20 رکعت سنت نہیں ہے. بھائی مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں جب سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے, پورے عالم اسلام میں شروع میں ایسا ہوا کہیں 16 کہیں 40 بھی ہوئی ہیں, اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے. موطا کی ایک روایت میں ہے کہ 13, ایک میں آتا ہے 8 اور ایک میں آتا ہے 20. 13 اور 8 والی کو علماء نے مسترب کہہ کے رد کیا ہے, تبھی وہ امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا. اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا 8 شروع کی ہوتی تو پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو 8 یا 12 یا 13 ہو رہی ہوتی نا. کوئی ایک روایت تو ملتی, ایک بھی نہیں ملتی. کم سے کم 16 کی, پھر 16 سے 20, زیادہ تر 20, پھر 20 سے بھی زیادہ ملتی ہیں. تو چاروں ائمہ کرام نے جب تحقیق کی آج سے ہزاروں سال پہلے, تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے 20 رکعت. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک سن 2021 تک, آج تو 22 ہے نا, پچھلے سال کرونا تھا, اس سے پہلے سن 2020 تک کتنی رکعتیں تراویح ہو رہی ہیں 20 رکعتیں سنت سمجھ کے. آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی 10 ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے. قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں, پوری امت اس پر. آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں, آج مفادات ہوتے ہیں, کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے. آج 5 دفعہ سوچنے میں غلطی کرتا ہے انسان, قرآن و حدیث کا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی عام طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس کے تو بہت آسان جواب ہے. اس حدیث سے تراویح پر استدلال کرنا تو اتنا غلط ہے, اتنا غلط ہے, میں حیران ہوتا ہوں. بھائی نبی اگر 8 رکعت پڑھتے تھے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے؟ آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی تو آخری وقت میں پڑھتے تھے, آپ عشاء کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ, بخاری ہی میں دوسری حدیث بھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ, رمضان میں جو رات کی عبادت خاص طور پر اس کی تعداد مقدار وہ رمضان کے علاوہ کی تعداد سے زیادہ. بخاری ہی کی دوسری حدیث اس حدیث کے کیا ہے اگینسٹ ہے. اس کو کیوں لیتے ہو, اس کو کیوں نہیں لیتے؟ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے, یہ مسترب ہے, کیونکہ دوسری حدیث بالکل اس کے اگینسٹ ہے. جب 2 حدیثیں بالکل ایک جیسی سند کی ہوں اور ایک دوسرے کی اگینسٹ ہوں تو ان میں کسی سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسے جیسے بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی 60 بیویوں سے ہمبستری کی, دوسری میں آتا ہے 100 بیویوں سے کی. 60 اور 100 کے عدد ایک دوسرے کے بالکل کیا ہیں اپوزٹ. اب آپ ایک عدد کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں. ہم یہ کہیں گے بہت کثرت سے ازواج تھی, صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے, یا ہم کچھ اور تعبیر کریں گے حفظ کل ما لم يحفظه الاخر, کہ ایک نے 100 کا عدد کہا, ان کو تھا کہ 100, ایک نے کہا کہ 60 کا تو مجھے یاد ہے, اس سے اوپر کا یاد نہیں ہے. لیکن ترجیح اس میں جو زیادہ بیان کر رہا ہے نا اس کو دی جائے گی, اس لیے کہ جو کم بیان کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے بیان کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے. تو یہاں حضرت عائشہ جو 8 رکعت والی حدیث بیان کرتی ہیں اور پھر نبی سے ہی منقول ہے بخاری میں ہی کہ رمضان میں تعداد مقدار زیادہ ہوتی تھی, اس سے پتہ چلتا ہے یہ 8 سے
زیادہ. یہ تو اگر ہم بخاری کی اس حدیث کو تراویح پہ فٹ کر لیں تو میں بیان کر رہا ہوں, تو بھی 8 رکعتیں ثابت نہیں ہوتی, بلکہ بخاری ہی میں اس کے اگینسٹ دوسری حدیث موجود ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تراویح کی نماز. تراویح کی نماز کا جس حدیث سے تعلق ہے نا, وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نکلے اور آپ نے 3 دن نماز پڑھائی, بہت بڑی تعداد تھی. اس کے بارے میں وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث واضح موجود نہیں ہے. ایک ضعیف حدیث ہے کہ 20 رکعتیں تھیں. علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے. تو ضعیف ہونے کے باوجود حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا, کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح شروع کی ہے نا تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت عمر مبتدعا, ہم حضرت عمر کو بدعتی نہیں سمجھتے. حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی تو چونکہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں جو صحیح سند ہے, اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے, ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا, لہذا یہ حدیث منقطع, درمیان میں راوی کیا ہے, شارٹ ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے, مجتہدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا, یہ پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہے تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں, جو کھلے عام سب اس کو صبح شام دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ چیزیں بیان کرنے میں سند کی محتاج نہیں ہوتی. اور یہ کسی دیوبندی کا قول نہیں ہے, یہ سعودی عرب کے عرب عالم ہی کے قول میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سعودی عرب میں آج سے چند سال پہلے 20 رکعتوں کو ختم کرنے کی جب کوشش کی تو